حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنکری لی اور کنکری لے کر ان کی طرف پھینکی حضرت صاحب کے قریب ہی کھڑے تھے. ظاہر دور کھڑے ہوئے تو وہاں تو کنکری نہیں جا سکتی, اس کا مطلب یہ قریب کھڑے ہوئے تھے, اور قریب کھڑے ہوئے تھے. حضرت عمر نے کنکری پھینکی ان کی طرف. انہوں نے جو دیکھا کون یہ کنکری پھینک رہا ہے, تو حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کنکری پھینک کر اپنے اشارہ کیا ادھر آؤ. حضرت صاحب جب قریب آئے تو انہوں نے کہا وہ دیکھو دور مسجد کے اندر کونے میں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ان دونوں کو بلا کے لاؤ میرے, ان دونوں کو بلا کے لاؤ. حضرت صاحب گئے اور ان دو اشخاص کو بلا کر لائے. حضرت عمر نے فرمایا من این انتما, تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ من الطائف, ہم تو طائف کے رہنے والے ہیں, دور کا علاقہ, طائف سے آئے ہم, دور طائف کے رہنے والے ہیں. حضرت عمر نے کیا جواب دیا ذرا سچ فرمائی. آپ نے فرمایا لو کنتما من هذا البلد لاوجعتکما, فرمایا اگر تم دونوں اس مدینے کے رہنے والے ہوتے تو لاوجعتکما, میں تمہیں دونوں کو سزا دیتا, کوڑے مارتا تمہارے. کیا گستاخی ہوئی ان سے؟ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم دونوں حضور کی مسجد میں بیٹھ کر بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو. اللہ, آپ ذرا اندازہ تو کیجئے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر انہوں نے آواز اونچی کی تھی, اونچی آواز سے بات کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ یہ مسجد عام مسجد نہیں ہے, یہ مسجد منسوب ہے میرے مصطفیٰ کی طرف, اور جو چیز نبی کی طرف منسوب ہو جائے, نبی کا ادب تو بڑی بات ہے, جو نبی کی طرف منسوب ہو جائے اس کا ادب بھی کرنا مسلمان پر ہے. تمہیں ادب کا پتہ نہیں ہے, مدینے میں رہنے والا ہوتا تو میں اس کو مارتا کہ اس کو نبی کے بارگاہ کا ادب پتہ ہے. تم دور سے آئے ہو اس لیے میں نے چھوڑ دیا تمہیں, اس لیے میں تمہیں سزا نہیں دیتا, کوڑے نہیں مارتا تمہارے. لیکن آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کو کیا نبی کا ادب تھا کہ نبی کی نسبت بھی اگر کسی چیز کو مل جاتی تھی تو اس کا بھی ادب اور احترام کیا کرتے تھے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجامت بنواتے تھے, بال آپ کے اترتے تھے تو صحابہ کرام چاروں طرف کھڑے ہو جاتے. آپ کے بال مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, سب بال اٹھا کر اپنے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے تبرک کے طور پر. ادھر حضور وضو فرمایا کرتے تھے, حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, سب اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے منہ پر, اپنے کپڑوں پر, اپنے بدن پر, اپنے سر پر مل دیا کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ گیلا کر کے اپنے منہ پہ مل دیا کرتا تھا. یہ ادب مصطفیٰ کس نے سکھایا ان کو یہ ادب؟ قرآن نے سکھایا ان کو یہ ادب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز نسبت رکھتے ہیں اس کا بھی ادب کرنا چاہیے, اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. اب یہ محفل مبارک یہ حضور کی محفل ہے, حضور کے ذکر کی محفل ہے, ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں, حضور کی حدیث سنا رہے ہیں. اس کا بھی ادب یہ ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ ہو تو انسان خاموشی سے آ کے بیٹھتا ہے. ادب کے خلاف ہے یہ کہ ہم اس وقت کوئی بات کر رہے ہیں یا مسافہ کر رہے ہیں یا آئیں یا کسی سے گفتگو کر رہے ہیں, یہ ادب مصطفیٰ ہے, نبی کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث پڑھایا کرتے تھے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ حدیث پڑھا رہے تھے, آپ کے چہرہ متغیر پیلا پڑ گیا چہرہ, لیکن آپ ہلے نہیں. جب حدیث ختم کر لی, درد ختم کر لیا, پھر اندر گئے, اندر اٹھا کے جو کرتا اٹھایا اور کرتا اتار کے دیکھا تو 25 جگہ پر بچھو نے ڈنک مارے تھے. آپ اندازہ کریں ایک ڈنک بچھو مارے تو انسان اچھل جاتا ہے, یہاں 25 ڈنک مار رہا ہے. حضرت امام مالک ہل نہیں رہے, کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی حدیث پڑھا رہے تھے, حضور کی حدیث چل رہی تھی. انہوں نے کہا اس میں حدیث میں تو ہلنا بھی نہیں ہے, یہ حدیث ہے مصطفیٰ, یہ ادب مصطفیٰ ہے, یہ نبی کی بارگاہ کا ادب ہے. یہ سکھایا ہے قرآن نے کہ میرے محبوب کا ادب کرو. میرے محبوب کی جہاں حدیث پڑھی جا رہی ہو, جہاں حضور کا کلام سنایا جا رہا ہو, جہاں حضور کی شان بیان کر رہی ہو, وہاں بھی ادب سے بیٹھنا چاہیے. کیا شان تھی صحابہ کرام. عزیزان من, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا دوسری بات جو اس حدیث سے پتہ چلی وہ یہ کہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا قرآن پاک میں کہ تم آواز اونچی کر رہے تھے, اور کس مسجد میں؟ عام مسجد میں نہیں, حضور کی مسجد میں. اور حضور کی مسجد وہ ہے کہ جہاں حضور خود آرام فرمائے,
مسجد نبوی میں حضور کا روضہ انور ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آیت جو نازل ہوئی تھی یہ تو حضور کی ظاہری حیات کے لیے تھی نا. حضور جب گفتگو فرماتے تھے کہ اونچی آواز نہ کرو، اور یہاں وہ آدمی کب اونچی آواز کر رہا ہے؟ جب حضور روضہ شریف کے اندر ہے. حضور نے اس عالم سے پردہ فرما لیا. اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد حضور روضہ شریف کے اندر ہے، اور وہ حضور کی مسجد کے اندر وہ دو آدمی آ کر اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں، اور حضرت عمر اس کو بھی منع کر رہے ہیں. کیوں؟ حضرت عمر کا یقینہ پتہ چلا کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس روضہ شریف میں جانے کے بعد بھی ہمیں سن بھی رہے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. ہم جو عقیدے رکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر اور یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں ایک حضور کو امت سلام پیش کرتا ہے تو حضور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سلام سن بھی رہے ہوتے ہیں، سلام کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور جو فریاد کرے حضور ہماری فریاد بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو صحابہ سے سیکھا ہم نے عقیدہ. وہاں جاتے ہیں معاذ اللہ بعض توہین کرتے ہیں حضور کی، یہاں کچھ نہیں رکھا، کہاں آئے ہو تم، اور یہ کچھ نہیں دیکھتے نہیں سنتے. نہیں، حضور کی بڑی شان اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. صحابہ حضور کے عالم سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس کو روک رہے آواز اونچی مت کرنا، اس لیے کہ حضور ظاہری حیات کے اندر جس طرح ان کی آواز سے اونچی آواز کرنا منع تھا، اس لیے اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہی آداب بدل لانے ضروری. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ وہ ادب کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی نسبت رکھنے والی چیزوں کا بھی ادب کیا کرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں جاتے تھے، جو منبر تھا جس پہ حضور تشریف فرما ہوتے تھے اس کو ہاتھ لگا کر چوما کرتے تھے. آج ہم جا کر اگر کسی چیز کو چوم لے تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. اس پہ ہاتھ میں لگا، اس پہ ہاتھ میں لگا. کہیں ہم حضرت اسود، کہیں غار ثور کے اندر جا رہے ہیں، کہیں غار ہیرا میں جا رہے ہیں، کہیں حضور کی جالیوں کو ہاتھ لگا کر چومنے کو جی چاہتا ہے کہ چومے. ارے یہ تو صحابہ کی سنت ہے، یہ تو صحابہ نے طریقہ بتایا، یہ تو قرآن نے طریقہ بتایا کہ جس چیز کو بھی نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی ادب کے لائق ہو جاتی ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں، یہ جو میرے محبوب سے نسبت رکھنے والی چیزیں یہ میری نشانیاں ہیں، اور ان کا ادب وہی کرے گا جس کے دل کے اندر تقویٰ ہو. یہ تقوی کی نشانی ہے. اللہ کے پیاروں کی نشانیوں کا ادب کرنا یہ تقوی کی نشانی. عام انسان ادب نہیں کرے گا، جو متقی نہیں ہوگا وہ ادب نہیں کرے گا. جس کے دل کے اندر کامل ایمان ہوگا وہ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرے گا. یہ سب حضور کی نشانیاں، اور جو ان نشانیوں کا ادب کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو ادب نہیں کرتا وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ رسوا ہو جاتا ہے.